دنیا میں ویلکم بیک۔ اسکول تو پڑھنے پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں نا، لیکن لگتا ہے کچھ لوگوں کو شاید یہ کام اتنا اچھا نہیں لگتا، تبھی تو انہوں نے اسکولوں کو ختم کر کے وہاں پر باندھ دی ہیں اپنی گائے اور بھینسیں۔ بھائی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، اسکول تو پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کو اپنے مویشی وغیرہ کہیں رکھنے ہیں تو وہ کسی اور جگہ بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ بیچارے بچے اب کہاں تعلیم حاصل کریں؟ دیکھیں اب حافظ آباد کے اسکولوں کی بھی کیا حالت ہو گئی ہے۔ یوں تو حکومت پنجاب آئے روز تعلیم کی بہتری اور اس پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کے دعوے کرتی دکھائی دیتی ہے، مگر حافظ آباد ضلع میں درجن سے زائد سرکاری اسکول آج بھی پنجاب حکومت کی توجہ کے منتظر ہیں۔ اکثر اسکولوں پر بااثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے، ان کے کمروں میں باردانہ اور کھیتی باڑی کا سامان پڑا ہوا ہے، جبکہ اکثر اسکول جانوروں کے باڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے اسکولوں کے لیے بلڈنگز بنائی گئی تھیں، جن کا مقصد بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا تھا، مگر ضلعی حکومت کی عدم دلچسپی اور مبینہ غفلت تو لاپرواہی کے باعث یہ اسکول بااثر افراد کے لیے جانوروں کے باڑے بنا دیے گئے ہیں۔ ان اسکولوں میں تعینات عملہ اکثر غائب رہتا ہے، کچھ اساتذہ یہاں پر باریاں لگائے بیٹھے ہیں، جو ہفتہ وار باریاں لگا کر یہاں بچوں کو پڑھانے آتے ہیں۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بہت ہی شدید گرمی میں یہاں پڑے ہیں، یہاں پنکھے نہیں ہیں اور لائٹ بھی نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں چیک کیا گیا ہے، میں خود بھی گیا ہوں، ڈی او کو بھی بھیجا ہے، جا کے چیک کیا، اب ایسی وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، اسکول بالکل صحیح حالت میں چل رہا ہے، اس میں کوئی باردانہ وغیرہ اب نہیں ہے اس میں۔ دنیا نیوز کی ٹیم نے جب اسکولوں پر قبضے کے حوالے سے ان اسکولوں میں تعینات اساتذہ سے وجوہات پوچھی تو وہ مقامی ذمہ داروں کے خوف کی وجہ سے کیمرے کے سامنے نہیں آئے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اسکولوں پر قبضہ کرنے والے مقامی ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اسکولوں کی جگہ ضبط کر رکھی ہے۔ اکثر اسکولوں پر ان افراد کا قبضہ ہے جو اپنے علاقوں کے وڈیرے اور جاگیردار ہیں۔ جب اس بارے میں ایک طالب علم سے گاؤں کے اسکول میں تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس کا کہنا تھا یہ اسکول گندے ہیں، اس کے اندر جو ہم سے گوبر وغیرہ پڑا ہے۔ حکومت کرے گی تو ادھر بچے بھی پڑھیں گے نا، یہ ویسے ہی لوگوں نے ادھر جگہ پہ ادھر کسی نے توڑی رکھے، کسی نے کچھ رکھا۔ آپ نے کبھی جہاز بنایا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنایا؟ کیسے؟ ارے نہیں بابا، میں کاغذ والے جہاز کی بات نہیں کر رہی، وہ تو میں نے بھی بہت بنایا اور ہر کوئی بنا لیتا ہے۔ میں اصلی جہاز کی بات کر رہی ہوں، اصلی بحری جہاز، وہ تو ہر کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن کراچی والوں نے بنا لیا ہے۔ میرا مطلب ہے کراچی شپ یارڈ نے بنایا ہے۔ کراچی شپ یارڈ میں نئے جہاز بنائے بھی جاتے ہیں اور پرانے جہازوں کی مرمت بھی کی جاتی ہے۔ دیکھا، آپ کو نہیں پتا تھا نا؟ چلیں اب میں نے بتا دیا ہے۔ کراچی شپ یارڈ میں اور کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ سے۔ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس لمیٹڈ ملک کا سب سے قدیم ہیوی انجینئرنگ ادارہ ہے۔ ادارہ جہاز سازی، مرمت، سب مرین اور جنگی جہاز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان 2 پشر ٹرکس کی تیاری بھی کراچی شپ یارڈ پر کی گئی ہے، جو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کے پی ٹی کے لیے تیار کیے گئے ٹرکس 10 ٹن وزن کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بہت اسٹرانگ ہے اور جو سائز کے حساب سے چھوٹا ہے لیکن بہت پاورفل ہے، اور یہ کم سے کم ڈھائی میں ٹن کر سکتا ہے، اور اس میں کوٹ نوزل لگے ہوئے۔ اگرچہ ادارے کے پاس تمام تعمیراتی صلاحیتیں پہلے بھی موجود تھیں، لیکن وسط 80 سے 90 کی دہائی میں اس کی کارکردگی بری طرح متاثر رہی۔ تاہم شپ یارڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تنظیم نو کے باعث ادارے کی کارکردگی دن بدن بہتر ہو رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ کمپٹیشن پہ کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم کے جو ٹگز اور پائلٹ بوٹ بننی ہے اور ہوپر باجز، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری ورک فورس اور ہم لوگ کمپٹیشن میں شرکت رہیں گے۔ شپ یارڈ پر کراچی پورٹ ٹرسٹ کے لیے تیار کیے جانے والی یہ 2 ٹرک ادارے کی بہتر کارکردگی کی مثال ہے۔ کیمرامین کامل یوسف کے ساتھ ریاض اینڈی، دنیا نیوز، کراچی۔ اور اب پھر سے ہے وقت ایک بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہنٹ بتا دوں،
آج میرا موڈ ہے اور میں بتا ہی دیتی ہوں آپ کو جو تصویر دکھائی گئی تھی وہ جگہ پتہ ہے کہاں پر ہے؟ جی وہ تو ہے جہلم میں، بڑی مشہور جگہ ہے، آپ بھی گئے ہوں گے وہاں پہ، تو بس جلدی سے پہچان لیں اور ہم بریک پہ جا رہے ہیں. آپ فوراً سے پہلے ایک اور کام کریں، یعنی کہ مختصر سی نیوز سنتے جائیں. ضلع نصیر آباد میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کے نوٹیفیکیشن کے خلاف ڈیرہ مراد جمالی ربی پل کے مقام پر سینکڑوں قبائلی عمائدین اور عوام نے احتجاجاً ٹائر جلا کر 8 گھنٹوں تک سندھ بلوچستان قومی شاہراہ بند کر دی. شدید گرمی کے سبب مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. قبائلی عمائدین سردار چنگیز خان ساسولی اور سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی طرف سے نصیر آباد میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کا نوٹیفیکیشن جہاں کے عوام کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ضلع میں لیویز فورس کو ضم کیا جا رہا ہے. ملیریا کے عالمی دن پر حیدرآباد میں ملیریا واک جم خانہ چوک سے شروع ہو کر حیدرآباد پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی، جس میں محکمہ ہیلتھ کے افسران، ڈاکٹرز اور نرسوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ایڈیو ہیلتھ بخش علی پتافی نے کہا کہ دنیا میں ملیریا کے مریضوں کی تعداد سالانہ 10 لاکھ ہے، جس میں سے 9 لاکھ افراد افریقہ اور 1 لاکھ ایشیا میں ہلاک ہو جاتی ہیں، جبکہ سندھ میں سالانہ 57,000 مریض رپورٹ ہوتے ہیں جس میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی. تاہم ملیریا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں شعور بیدار کرنا ہوگا تاکہ گھروں میں مچھروں کے لیے اسپرے کیا جائے اور ملیریا سے بچا جا سکے. کندکوٹ، بڈانی، غوث پور، کرم پور، تنگوانی سمیت ضلع بھر میں گندم کی خریداری کے لیے قائم 15 سرکاری فوڈ گوداموں پر باردانہ کے لیے زمینداروں اور ہاریوں کی لمبی قطاریں سارا دن لگی رہتی ہیں، مگر افسران تالے لگا کر غائب رہتے ہیں. اکثر فوڈ گوداموں پر سرکاری باردانہ فی من گندم خریداری پر 100 روپے رشوت لی جا رہی ہے، جبکہ ضلع بندش ختم ہونے کے بعد سندھ پنجاب بارڈر کے ڈیرہ موڑ پر قائم پولیس چوکی کے اہلکاروں نے تاجروں سے فی گندم کی گاڑی 5,000 بھتہ لینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. عارضی ملازمین کو مستقل نہ کرنے، ٹائم سکیل نہ دینے سمیت دیگر مسائل کے خلاف ایپکا کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ پریس کلب کے سامنے دھرنا. بڑھتی ہوئی مہنگائی، ٹائم سکیل نہ ملنے، کچے ملازمین کو مستقل نہ کرنے کے خلاف ایپکا کی جانب سے لالا عبدالقدوس کی قیادت میں سینکڑوں ملازمین نے ایڈیو ایجوکیشن کے دفتر سے ایک دفتر احتجاجی مظاہرہ نکالا. مظاہرین کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بینرز اور پلیکارڈ تھے جن پر کمر توڑ مہنگائی اور ملازمین کو مستقل نہ کرنے کے خلاف نعرے درج تھے. بہاڑی شہر سے ملحقہ پرائمری اسکول چک نمبر 45 WB میں ٹھیکیدار نے ڈسپوزل کا گندا پانی چھوڑ دیا. گندے پانی سے اسکول کے تمام پلاٹس بھر گئے اور گندا پانی اسکول کے کلاس روم تک پہنچ گیا. گندے پانی کی وجہ سے اسکول کے پلاٹس جوہر کی شکل اختیار کر گئے. گندے پانی اور مچھروں کی وجہ سے بدبو پھیل گئی اور اسکول کے بچوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. اکثر بچوں کے کان، بازو اور ہاتھ مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے. اسکول کے بچوں اور ٹیچرز نے ٹھیکیدار اور مقامی انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا. میرپور آزاد کشمیر کے سب سے بڑے سیکٹر میاں محمد ٹاؤن میرپور آزاد کشمیر میں سینکڑوں افراد نے سوئی گیس کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے میرپور کھڑی شریف روڈ کو تمام ٹریفک کے لیے بند کر دیا. پورے سیکٹر میں مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی. اہلیہ نے میاں محمد ٹاؤن کا کہنا ہے کہ 10 سال قبل میاں محمد ٹاؤن سے گیس کی مین لائن گزار کر شہر کے باقی سیکٹرز کو گیس فراہم کی گئی، لیکن 30,000 کی آبادی والے سیکٹر کو آج تک اس سہولت سے محروم رکھا گیا. مظاہرین نے سوئی ناردرن گیس اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی.